بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور اللہ نے ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے ان کو تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ عدن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط جسامت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومتیں کی، پر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو دونوں بھائی تھے اور اپنے زمانے میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت یمن، عمان، عدن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے باز گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے ان کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب مجھے خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بناؤں گا۔ لہٰذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا۔ پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے زحاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کو کہلا بھیجا، تمہارے پاس جتنا سونا چاندی ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان، نیلم سے سجا دی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو زعفران، عنبر اور گلاب سے سجا دیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھوا دیے جائیں۔ نہروں کے اندر کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ باغ ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ متبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہرات نشاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گئے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ علماء مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد
وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے